نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ برادران اہل سنت، زکوٰۃ کے احکام و مسائل کا حصہ 10 جو کہ آخری حصہ ہے آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو 10 پارٹ پر مشتمل میں نے زکوٰۃ کے مسائل الف سے لے کے یا تک بیان کیے ہیں، جس میں سبھی ضروری اور دور موجودہ کے مسائل ہیں، اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہر سال احباب اہل سنت کے کام آئے گا۔ جب بھی آپ نے زکوٰۃ نکالنی ہو، رمضان و غیر رمضان میں جب بھی آپ کا سال پورا ہوتا ہو، ان مسائل کو بغور سماعت کریں اور جہاں جہاں ضروری ہو نوٹس بنا کر رکھ لیں۔ عزیزان محترم، جتنا زکوٰۃ پر بیان ہوا تو اسے سننے کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اس کے دیے ہوئے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی مکرم شفیع اعظم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایمان کے ساتھ ان 5 چیزوں کو ادا کرے جنت میں داخل ہوگا۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جس نے 5 نمازوں کی، ان کے وضو اور ان کے رکوع اور سجود اور وقتوں کی پابندی کی، رمضان کے روزے رکھے، جس نے طاقت استطاعت ہونے پر حج کیا اور خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کی، تو جس نے یہ 5 کام کیے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، جس نے زکوٰۃ نہیں دی اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب زکوٰۃ نہ دینے والے کی نماز، روزے، حج تک قبول نہیں، تو جو اس نے راہ خدا میں نفلی خرچ کیا ہے، صدقہ کیا ہے، تو اس کی کیا امید لگائی جائے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسئلہ زکوٰۃ کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، اسے آپ بغور سماعت کریں اور اس کے بعد اللہ کی رضا کے لیے جن جن پر زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے، وہ ضرور اپنی زکوٰۃ ادا کریں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی جو ہے نا پس و پیش یا مال میں کمی واقع ہونے کا خدشہ اپنے دل میں نہ لائے، ہرگز نہ لائے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ نہ ادا کر کے جب ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کہا جائے تو کہتے ہم تو بہت دیتے رہتے ہیں۔ یہ بہت دینے کا کیا مطلب ہے؟ جو شریعت نے آپ کے مال میں مقررہ حصہ طے کیا ہے، ایک حصہ مقرر کیا، وہ حصہ تو آپ کو دینا ہی ہے۔ وہ دینے کے بعد آپ بہت دیتے رہیے، اللہ بھی آپ کو بہت دے گا۔ اور پھر یہ بتائیے کہ زکوٰۃ دے کر آپ احسان کیا کر رہے ہیں؟ جس رب نے آپ کو مسلمان پیدا فرمایا، جس نے آپ کو سانسیں عطا فرمائی، جس نے آپ کو دھڑکنیں عطا فرمائی، صحیح سلامت اعضاء عطا فرمائے، جو لوگ محروم ہیں ذرا ان سے پوچھئے تو، اندھے کو آنکھ کی قیمت پوچھئے، بہرے کو کان کی قیمت پوچھئے، لولے کو ہاتھ کی قیمت پوچھئے، لنگڑے کو پیر کی قدر کیا ہے پوچھئے۔ جس نے یہ سارے صحیح سالم اعضاء دیے، توانا دماغ عطا فرمایا، اور تم میں وہ طاقت رکھی کہ تم نے اپنی عقل و توانائی کا استعمال کرتے ہوئے روپیہ پیسہ کمایا، تو یہ خدا کی عطا ہی سے تو کمایا ہے۔ اور پھر خدا تعالیٰ اس میں سے ایک چھوٹا سا حصہ سال میں ایک مرتبہ تم سے طلب فرما رہا ہے۔ جی ایس ٹی بھرنے والے، ٹیکس بھرنے والے حضرات اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ آپ کے کسی رشتہ دار کو نہیں مل رہا ہے، وہ گورنمنٹ کے کھاتے میں جا رہا ہے، اور وہ دینا وہاں تو بالکل دیتے ہیں، آپ پائی دیتے ہیں۔ یہاں خدا ہی کے دیے ہوئے مال میں سے آپ کو خدا کے راستے میں دینا، اور دینا بھی کن کو ہے؟ اپنے ہی بھائیوں کو، اپنی ہی بہنوں کو، ان کے بچوں کو، اپنے ہی ماموں کو، اپنے ہی خالہ کو، اپنی ہی خالہ کو، اپنی ہی پھوپھی کو، ان کی اولادوں کو دینا ہے، اپنے ہی اہل محلہ کو، اپنے ہی پڑوسیوں کو، اپنے ہی ہم پیشہ کو، اپنے ہی ملک والوں کو۔ دینا کس کو ہے؟ اپنوں ہی کو دینا ہے۔ پھر اس دینے پر یہ ہے کہ رشتہ داری مضبوط ہوتی ہے، صدقے کا ثواب ملتا ہے، صلہ رحمی کا ثواب ملتا ہے۔ تو میرے بزرگوں، دوستوں، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرو، اور یقین جانو مال میں کمی کا جو تصور آپ کے ذہن میں بیٹھا ہوا، اسے نکال دیجئے کہ آپ تھوڑا سا دے کر اپنا ڈھیر سارا مال اللہ کی حفاظت میں دے رہے ہیں۔ ایسے جلیل الشان رب کے حوالے آپ اپنا مال کر رہے ہیں کہ جہاں چوری کا، ڈوبنے کا، جلنے کا، ہلاک ہونے کا کسی طرح کا کوئی خدشہ ہی نہیں ہے۔
وہ اللہ کی امان میں ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے معنی ہی ہے کہ مال کی پاکیزگی اور مال کی بڑھوتری۔ آپ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، زکوٰۃ کے یہ معنی بیان کیے گئے ہیں، تو ضرور ادا کیجئے۔ اب جو لوگ کہتے نہیں ہم تو نفلی صدقہ دیتے رہتے ہیں، تو یاد رکھیں زکوٰۃ باقی رکھ کر نفلی صدقہ دینا یہ بالکل قبول نہیں ہے۔ یعنی ایک زکوٰۃ تو طے ہے صاحب نصاب پر کہ 2.5% دینا ہے، مال کا 40واں حصہ دینا ہے، اور 1 لاکھ روپے ہے تو 2500 روپے دینے ہیں، 2 لاکھ ہے تو 5000 دینے ہیں۔ اب یہ نہ دے کر سال بھر صدقہ کر رہا ہے اور پھر کہتا میں نفلی صدقہ کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں اس سے بڑھ کر احمق کون کہ اپنا مال جھوٹے سچے نام کی خیرات میں خرچ کرے اور اللہ کا فرض اور اس بادشاہ قہار کا وہ بھاری قرض گردن پر رہنے دے، یعنی فرض باقی رکھے۔ شیطان کا بڑا دھوکہ ہے کہ آدمی کو نیکی کے پردے میں ہلاک کرتا ہے۔ وہ سمجھ رہا میں تو نیکی کر رہا ہوں سال بھر خیرات کر کے، لیکن زکوٰۃ باقی، حالانکہ وہ ہلاک ہو رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے نادان سمجھتا ہی نہیں، یہ سمجھا کہ نیک کام کر رہا ہوں اور نہ جانا کہ نفل بے فرض نرے دھوکے کی ٹٹی ہے۔ فرماتے ہیں کہ نفل بے فرض یعنی نفل ادا کرنا اور فرض چھوڑ دینا یہ تو صرف دھوکہ ہے، اس کے قبول کی امید تو مفقود اور اس کے ترک کا عذاب گردن پہ موجود، یعنی اس کے قبول ہونے کی امید تو غائب ہے لیکن فرض کو ترک کرنے کا عذاب گردن پہ موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے اے عزیز، فرض خاص سلطانی قرض ہے اور نفل گویا تحفہ و نذرانہ قرض نہ دیجیے اور بالائی بیکار تحفے بھیجیے، وہ قابل قبول ہوں گے، خصوصاً اس شہنشاہ غنی کی بارگاہ میں جو تمام جہان و جہانیان سے بے نیاز ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ اپنا فرض باقی رکھتے ہوئے نفل ادا کرتے رہنا اور اس کے قبول کی امید کرنا یہ جہالت اور حماقت نہیں تو اور کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت نزا آیا، سکرات کا عالم ہے، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اپنے بعد کے خلیفہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق کو بلا کر فرمایا اے عمر، اللہ سے ڈرنا اور جان لے اللہ کے سوا کچھ کام، اللہ کے لیے کچھ کام دن میں ہیں کہ انہیں رات میں کرو تو قبول نہ ہوں گے، جو دن میں طے کیے گئے ہیں وہ رات میں قبول نہیں ہوں گے، اور کچھ کام رات کے ہیں کہ انہیں دن میں کرو تو وہ قبول نہ ہوں گے، اور خبردار کوئی نفل قبول نہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نفل قبول نہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ حضور پر نور غوث اعظم دستگیر پیر پیراں میر میراں شہنشاہ بغداد سردار اولیاء، جن کے سلسلہ طریقت سے لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، جن سے عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں جو فرض فرماتے ہیں اس کی کہاوت ایسی ہے کہ کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے کہ بھئی تم آؤ میری خدمت کرو، تو یہ وہاں نہ جائے اور بادشاہ کا کوئی منہ لگو ہو، بادشاہ کا کوئی قریبی ہو تو اسی کے ہاتھ پیر دبانے میں لگ جائے، اسی کی غلامی کرنے میں لگ جائے، اسی کی خدمت میں لگ جائے، تو بھلا اس سے بادشاہ خوش ہوگا کہ بلایا تو میں نے اپنے لیے تھا، اب یہ بیوقوف میری خدمت چھوڑ کر میرے منہ لگو کی خدمت کر رہا ہے۔ اس سے بڑھ کر مثال امیر المومنین خلیفۃ المسلمین داماد پیمبر شوہرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ وکرم اللہ تعالی وجہ قبول نہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کوئی نفل قبول نہیں جب تک فرض ادا نہ کیا جائے۔ حضور پر نور غوث اعظم دستگیر پیر پیراں میر میراں لوگ فرض چھوڑ کر نفل ادا کرتے ہیں۔ میں آل اولیاء جن کے سلسلہ طریقت سے لاکھوں کروڑوں لوگ وابستہ ہیں، جن سے عقیدت و محبت کا دم بھرتے ہیں، ان کا فرمان سنیے۔ فرماتے ہیں جو فرض فرماتے ہیں اس کی کہاوت ایسی ہے کہ کسی شخص کو بادشاہ اپنی خدمت کے لیے بلائے کہ بھئی شرعی کا بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو نصیحت کہ جو زکوٰۃ کو چھوڑ کر نفلی صدقہ دیتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اب زکوٰۃ کی حاجت نہیں رہی، وہ اس خام خیالی میں نہ رہیں، تو یہ وہاں نہ جائے اور بادشاہ کا کوئی منہ لگو ہو، بادشاہ کا کوئی قریبی ہو تو اسی کے ہاتھ پیر دبانے میں لگ جائے، اسی کی غلامی کرنے میں لگ جائے، اسی کی خدمت میں لگ جائے، تو بھلا اس سے حکم کو اس کے وقت پر اور اس کے طریقے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تھا، اب یہ بیوقوف میری خدمت چھوڑ کر میرے منہ لگو کی خدمت کا ارشاد کے مطابق ہی ادا کرنا پڑے گا۔
حضرت مولا کائنات کیا ہی زبردست مثال، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، داماد پیمبر، شوہر، ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جس نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا اور جب جننے کا وقت قریب آیا تو اس کا حمل ہی بیکار ہو گیا۔ یا تو اباؤشن کرتے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ و کرم اللہ تعالی وجہ، اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب نہ وہ لوگ فرض چھوڑ کر نفل ادا کرتے ہیں۔ میں آج کے اس باب میں حیلہ شرعی کا بیان کر رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ان لوگوں کو نصیحت کہ جو زکوٰۃ کو چھوڑ کر نفلی صدقہ دے لی، یعنی جب پورے دن پر اگر اسقاط ہو جائے، گر جائے، تو محنت تو بیچاری نے پوری اٹھائی۔ اس شخص کی مثال حضرت مولا کائنات ایک حاملہ عورت سے دے رہے ہیں کہ جس نے زکوٰۃ کی حاجت نہیں رہی، وہ اس خام خیالی میں نہ رہیں، دن قریب آ گئے تو اس کا حمل برباد ہو گیا۔ جب پورے دنوں پر اسقاط ہو تو محنت حکم کو اس کے وقت پر اور اس کے طریقے پر مصطفیٰ کریم صلی اللہ کیا خاک، اگر بچہ ہوتا تو پھل موجود ہوتا، اگر حمل باقی رہتا تو ارشاد کے مطابق ہی ادا کرنا پڑے گا۔ حضرت مولا کائنات کیا ہی زبردست مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ایسے شخص کا حال اس عورت کی طرح ہے جس نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا، نہ امید نہ پھل، اور تکلیف وہی جھیلی جو بچے والی کو ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی نفلی خیرات دینے والے کے پاس سے روپیہ تو اٹھا، یعنی روپیہ تو گیا، مگر جب فرض چھوڑا تو یہ نفل کا وقت قریب آیا تو اس کا حمل ہی بیکار ہو گیا۔ یا تو اباؤشن کر تو خرچ کا خرچ ہوا اور اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ اب نہ وہ اکبر کبیرہ، کیا اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھا لی، یعنی جب پورے دن پر اگر اسقاط ہو جائے، گر جائے، تو محنت تو بیچارے نے پوری۔ اتنی عمدہ، اتنی بہترین مثال باب مدینۃ العلم مولائے کائنات، اس شخص کی مثال حضرت مولا کائنات ایک حاملہ عورت سے دے رہے ہیں کہ جس نے اپنے پیٹ میں بچے کو رکھا اور جب دن قریب آ گئے تو اس کا حمل برباد ہو گیا۔ جب پورے دنوں پر اسقاط ہو تو محنت کریم نے دی، اور پھر آپ فرماتے ہیں فرض چھوڑ کر سنت و نفل میں مشغول کیا خاک، اگر بچہ ہوتا تو پھل موجود ہوتا، اگر حمل باقی رہتا تو اور خار کیا جائے گا، ذلیل کیا جائے گا۔ امام شہاب الملت والا ہے، اب نہ حمل نہ بچہ، نہ امید نہ پھل، اور تکلیف وہی جھیلی جو بچے والی کو ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی نفلی خیرات دینے والے کے پاس سے روپیہ تو اٹھ لے۔ حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچ، مگر جب فرض چھوڑا تو یہ نفل بھی قبول نہ ہوا، تو خرچ کا خرچ ہوا اور حاصل کا کچھ نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا اس کے بعد بھی لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ مثالیں دینی پڑیں گی؟ نہیں فرماتا، یہاں تک کہ مثال باب نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے، پھر آپ فرماتے ہیں فرض کا سے قرض لے اور آپ ذلیل کیا جائے گا۔ امام شہاب الملت، تو آپ تحفے کو قرض میں کاؤنٹ کرو گے؟ نہیں کرو گے، قرض تو اتار نہیں رہا ہے اور تحفے پہ ٹرخا رہا ہے۔ تو ایسا شخص جو ہے، حضرت خواص رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہمیں خبر پہنچی ہے اللہ کوئی نفل قبول نہیں فرماتا یہاں تک کہ فرض ادا کیا جائے، جب تک فرض ادا نہ ہو نوافل قبول، کہ جو فرض باقی رکھتے ہوئے نوافل ادا کرے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، فرماتا ہے کہ کہاوت تمہاری برے بندے کی طرح ہے جو قرض ادا کرنے سے پہلے تحفہ پیش کرے۔ کوئی آپ کا سے قرض لے اور آپ کو صرف تحفے بھیجتے رہے تو آپ تحفے کو قرض میں کاؤنٹ، کہ جو کچھ آپ نے نفلی صدقہ کیا ہے آج تک، جتنی خیرات کی، مسجدیں بنائی، قبرستان بنائے، پانی کی، تو اتار نہیں رہا ہے اور تحفے پہ ٹرخا رہا ہے۔ تو ایسا شخص لگائے یا جو فرض باقی رکھتے ہوئے نوافل ادا کرے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، سارے امور ہو تو گئے، آج تک جتنی خیرات کی، مسجدیں بنائی، قبرستان بنائے، پانی کی سبیلیں لگائی، درخت لگائے، یا تیر سے واپس لے سکتا ہے، نہ کیے ہوئے وقف کے مال کو واپس لے سکتا ہے۔ تو سارے امور ہو تو گئے، اب یہ سارے امور، یہ سارے کام ہو تو گئے، فرض اپنی جگہ جوں کہ توں باقی رہا۔
مگر اس کے باوجود جب تک زکوٰۃ پوری پوری نہ ادا کرے ان افعال پہ امید سخیر سے واپس لے سکتا ہے، نہ کیے ہوئے وقف کے مال کو واپس لے سکتا ہے۔ تو یہ کام تو ہو گئے، مگر فرض اپنی جگہ جوں کہ توں باقی رہا، مگر اس کے باوجود کرے ان افعال پہ امید ثواب کرنا کہ مجھے یہ کیے ہوئے کام، قبرستان بنانا، شادی کرنا، سبیلیں لگانا، درخت لگانا، کنواں کھود دینا اور شادی کرنا، سبیلیں لگانا، درخت لگانا، کنواں کھود دینا، اور بھی بہت سارے جو اچھے کام ہیں، تو یہ زکوٰۃ ادا نہ کر کے ان کاموں پر امید ثواب وہ قبول، اس پر ثواب ملنا اور بات ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، صحیح ہونا اور بات ہے اور اس پر ثواب ملنا اور بات ہے۔ کسی کام کا مقبول بارگاہ ہونا اور بات ہے، یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ مثلا مقبول بارگاہ ہونا اور بات ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو حکم شرع تو یہی ہے کہ نماز ہو گئی، حکم شرع تو یہی ہے نا کہ نماز ہو گئی۔ جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، شروع کا کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رفع یدین کر رہا ہے، شروع کا بات کا نہیں، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، قعدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجود کر رہا ہے، قعدہ کر رہا ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ لیکن اب اس کی نماز، تو آپ کیا کہیں گے؟ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اب اس کی نماز قبول ہے نہیں ہے، ثواب پائیں گا نہیں پائیں گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر دکھاوے کی ہے تو نہ وہ قبول ہے، ثواب پائیں گا نہیں پائیں گا؟ اب ظاہر سی بات ہے، اگر دکھاوے کی ہے تو نہ وہ قبول ہے، نہ اس پہ ثواب ہے، بلکہ گنہگار ہوگا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اپنے ذمہ فرض باقی رکھتے ہوئے نفل ادا کرے۔ تو اب خوب یاد رکھیے، آج تک جتنی کا یہی حال اس شخص کا ہے کہ جو اسی طرح کا تردد پسو پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کا خوش دلی کے ساتھ اپنے رب کے، ہر شخص اپنے برائی اور بھلائی کا اختیار رکھتا ہے، مدت دراز کر دیجیے، اس میں کس تحقیقی حساب نہ معلوم ہو تو عاقبت پاک کرنے کے لیے قبر و حشر کی منزل، اسی طرح کا تردد پسو پیش نہیں ہونا چاہیے۔ اب زکوٰۃ کا سرخرو ہونے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ہر شخص اپنے برائی اور بھلائی کا اختیار رکھتا ہے، مدت دراز مجدے شفاعت پانے کے لیے ہر شخص کو پتا ہے کہ میں نے کیا برائی کی، تحقیقی حساب نہ معلوم ہو تو عاقبت پاک کرنار ہوتا ہے۔ اب جب ایک عرصہ گزر چکا زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے، تو اس کے لیے آسان کرنے کے لیے، رب کے حضور سرخرو ہونے کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام رقم جہاں تک خیال ہو اسے خرچ کریں۔ یاد رکھیں کہ جتنا آپ نے دیا اور بارگاہ خدا میں پہنچ رہا ہے اور اس کا صلہ آپ کو ملنا، بڑی سے بڑی رقم مجدے شفاعت پانے کے لیے ہر شخص کو پتا ہے کہ میں نے کیا برائی کی ہے، راہ خدا میں دیتے رہیں زکوٰۃ کے نام سے۔ جب آپ کو یاد نہیں ہے کیا ہوا کیا ہوتا ہے، اب جب ایک عرصہ گزر چکا زکوٰۃ نہ دیتے ہوئے، تو اس کے لیے جب دل کو سکون و اطمینان و قرار ہو جائے کہ میرے ذمہ جو زکوٰۃ باقی تھی وہ ساری کے ساری ادا ہو گئی، تو پھر آپ آگے کی جو معاملات ہیں، رقم جہاں تک خیال ہو اسے خرچ کریں۔ یاد رکھیں کہ جتنا آپ نے دیا اور بارگاہ خدا میں پہنچ رہا ہے اور اس کا صلہ آپ کو ملنا بڑی سے بڑی رقم ہوتی ہے، تو اس کو ادا کیجیے۔ اب کسی شخص کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ ساری زکوٰۃ دینے کے بعد میرے پاس کچھ نہیں بچے گا، اگر یہ شخص اپنے ان عزیزوں کو بنی ہے راہ خدا میں دیتے رہے زکوٰۃ کے نام سے، جب آپ کو یاد نہیں ہے کیا ہوا کیا دلائے، پھر وہ ترس کھا کر بغیر اس کے جبر و اکراہ کے، یعنی مان و قرار ہو جائے کہ کے لیے فائدہ ہے، اس کے لیے یہ کہ خدا کی عذاب سے چھوٹا اور اللہ تعالیٰ کا قرض و فرض ادا ہوا، مال بھی حلال و پاکیزہ واپس ہو کر ملا، ادا ہو گئی، تو پھر آپ آگے کی جو معاملات ہیں کہ دنیا میں مال ملا عقبہ میجیے۔
اب کسی شخص کے پاس ایسا معاملہ ہے کہ سنے اور اسے ہبا کرنے اور اس کے ادائے زکوٰۃ میں معاون و مددگار ہونے کا ثواب ملے، اور اسے یہ خدشہ ہو کہ میں سارا کچھ دینے کے بعد کنگال ہو جاؤں گا، تو اپنے خاصوں کو دے، پھر جب وہ قبضہ پالا دلائے پھر وہ ترس کھا کر بغیر اس کے جبر و اکراہ کے، یعنی انہیں بھی ترس کھانے کا ثواب ہے، اس کی آخرت بنانے کا ثواب ہے، نیکی کے کام میں بطور ہبہ جس قدر چاہیں واپس کر دیں، تو سب کے لیے فائدہ ہے۔ اس کے لیے یہ کہ خدا کی عذاب سے چھوٹا اور اللہ تعالیٰ کا قرض و فرض، اور کچھ نہ کچھ مال ان کو بھی ملا تو اسے بھی بہت کچھ ثواب ہو گیا، تو کچھ نہ کچھ اس پاکیزہ واپس ہو کر ملا۔ معاملہ جو ہے رب کے حضور صحیح کر لے۔ میرے بزرگوں، دوستوں، زکوٰۃ کے معاملے میں بالکل بھی آنا کانی اور اس طرح کے حیلے بہانے بازیاں نہ کریں۔ خاصوں کے پاس ہی رہا، اور ان کے لیے فائدہ یہ ہے کہ دنیا میں مال ملا، عقبہ میں لعین جو ہمارے رگ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اس کے وارنے اور اسے ہبا کرنے اور اس پاس ذمہ بہت زکوٰۃ باقی ہو، جو زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے اسے ضرور ضرور ادا کریں آپ، اور بالکل علماء دین کے رابطے میں رہ کہ میں سارا کچھ دینے کے بعد رابطے میں رہ کر آپ اسے معلوم کر کے ادا کریں۔ پھر جب وہ قبضہ پا لے زکوٰۃ دینی ہے، میرا سال کا شروع کیا ہے، سال کا ختم کیا ہے، کتنا مال میرے، انہیں بھی ترس کھانے کا ثواب ہے، اس کی آخرت بنانے کا ثواب ہے، نیکی کے کام میں مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، مستحقین زکوٰۃ کیا ہیں، یہ علماء کرام سے مسائل معلوم کیجیے۔ آج کی نشست کا تو اسے بھی بہت کچھ ثواب۔ معاملہ جو ہے رب کے حضور سے، لیکن غیر مقلدین، اس بالکل بھی آنا کانی یہ لوگ ہیلا کرتے ہیں۔ ہیلے کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، ہیلے کی حقیقت ہے یہ ایک شرعی بہانے بازیاں نہ کریں، دینے والے کو بھی مدد ملتی ہے، لعین جو ہمارے رگ میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے، گردش کر رہا ہے، اس کے وار کام بن جاتے ہیں۔ اور وہ مقامات جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی ممانعت ہے یا براہ راست زکوٰۃ کا مال کچھ آپ نے نفلی صدقہ کیا ہے اسے زکوٰۃ مت سمجھیے، اور بہانوں کے ذریعے وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حیلہ شرعی یعنی شریعت کی روح سے کوئی بہانہ تلاش کرنا، حیلہ کے معنی بہانہ ہوتا ہے۔ حیلہ جو زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہے اسے ضرور ضرور ادا کریں آپ، اور بالکل علماء دین کے رابطے میں رہ اس طرح کا راستہ نکالنا کہ جہاں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی، معلوم کر کے ادا کیے زکوٰۃ کا استعمال کرنا۔ تو ہیلے کی حقیقت قرآن کریم سے ثابت ہے، اور جیسا کہ حضرت ختم کیا ہے، کتنا مال میرے مال پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، علماء کرام سے مسائل معلوم کی جا ہے، انہوں نے ان کی اور ان کی دوسری زوجہ حضرت کی ہیلہ شرعی ہے کیا، تو سیدنا جب یہ لفظ آتا ہے تو غیر مقلدہ نے قسم کھائی کہ اگر مجھے طاقت ملی تو میں حاجرہ کے جسم کا کوئی حصہ کاٹوں گی۔ اللہ نے حضرت جبریل کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھیج کی، لیکن غیر مقلدین ان میں آپس میں صلح کروا دی۔ حضرت سارہ نے پھر عرض کی ما حیلہ، لوگ ہیلا کرتے ہیں، ہیلے کی تو کوئی ہیلا ہوگا، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ حاجرہ کا کہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹوں گی۔ تو یہ ایک شرعی کہ سارہ کو حکم دو کہ وہ دینے والے کو بھی مدد ملتی ہے، کان چھیدے، ہمارے یہاں عورتوں کے کام بن جاتے ہیں۔ اور وہ مقامات جہاں پہ زکوٰۃ خرچ کرنے کی ممانعت ہے، یا تو آج کل کچھ لونڈے بھی کان چھید رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جو وہاں نہیں لگ سکتا، ہیلے پر لعنت ہے، اور یہ لونڈے جو ہے بالیاں بھی پہن وہ کام بھی ہو جاتے ہیں۔ تو حیلہ شرعی یعنی اپنے حلیوں کو مت بگاڑو، جو عورتوں کے لیے خاص ہے وہ عورتوں کے لیے ہی رہنے دو۔ تو پھر جب حضرت روح سے کوئی راستہ نکالنا، اس طرح کا راستہ نکالنا کہ جہاں ڈائریکٹ زکوٰۃ نہیں لگتی، حضرت سارہ نے حضرت حاجرہ کے جو ہے وہ کان چھیدے، اور وہاں سے کان چھیدنے کا رواج ہے، یہ زکوٰۃ کا استعمال کرنا۔ تو ہیلے کی حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، اور پھر اس کے بعد قربانی، اور جیسا کہ تو کچھ حضرت ابراہیم کی اور ان کے اہل خانہ کی سنتیں ہیں، جیسے صفا مروہ کی پاس کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ کی سنت ہے، تو وہ سلسلے چلے آ رہے ہیں۔ تو حیلہ شرعی جو حضرت ابراہیم کی زوجہ ہے، انہوں نے ان کی اور ان کی دوسری زوجہ حضرت
کیا ہیلہ شرعی زمانہ رسالت میں ہوا؟ ہیلہ شرعی کو میں نے اوپر سمجھایا کہ زکوٰۃ کا مال جس جگہ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا، جیسے مدرسے ہو گئی، کچھ آپسی رنجش ہو گئی، بات کچھ بڑھ گئی، تو سیدنا ہر میں قبرستان کی تعمیر میں زکوٰۃ میں اصل میں تملیک فقیر ہوتا. فقیر نے قسم کھائی کہ اگر مجھے طاقت ملی تو میں حاجرہ کے جسم کا کچھ. تو اب یہاں اگر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا ہے تو کس طرح لگائے؟ نے حضرت جبریل کو حضرت ابراہیم کی خدمت میں بھیج کیسا راستہ اختیار کیا جائے جس کی شرع اجازت دیتی ہو، تو وہ راستہ کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور ہیلا ہوں گا، میں نے تو قسم کھائی تھی کہ حاجرہ کا کہ جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کاٹوں گی، تو حضرت گوشت پیش کیا گیا، تو کسی نے عرض کی یہ گوشت تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا پہ صدقہ ہوا تھا، یعنی یہ تو ان کو بطور صدقہ ملا تھا. تو حضور نے ارشاد کہ سارا کو حکم دو کہ وہ حاجرہ کے کان چھیدے. کان چھیدے، ہمارے یہاں عورتوں کے کان چھیدنے کی رواج ہے نا، اب تو آج کل کچھ لونڈے بھی کان چھید رہے. صدقۃ ولنا ہدیہ، کہ یہ تو اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ. تو سلام کا ارشاد ہے کہ جو مستحق تھی تو جب دینے والے نے ان کو دیا تو اب یہ مالک بن گئی. اب یہ مالک بن گئی، یہ لونڈے جو ہے بالیاں بھی پہن قلعے کے لیے. یہ حدیث بھی خیر گردانی، مسلمان وہ رسول کے حکموں کی اطاعت کرو. انہا صدقے کی حقدار تھی تو ان کو جب ملا تو بطور صدقہ میں جو عورتوں کے لیے خاص ہے وہ عورتوں کے لیے ہی رہنے دو. تو پھر جب حضرت انہوں نے قبضہ کر لیا، ان کے اختیار میں آ گئی، اب جب انہوں نے بارگاہ رسالت میں اسے پیش کیا تو حکم بدل گیا، وہ صدقہ نہیں رہا. یوں ہی کوئی مستحق شخص زکوٰۃ اپنے قبضے میں سارا نے حضرت فتن دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مسجد وغیرہ کے لیے، کھانے کے لیے، یا مدارس کی تعمیر کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اور پھر اس کے بعد قربانی، کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیں. پھر آپ کے سنتیں ہیں جیسے صفا مروہ کس میں خرچ کرنے کو دے دے، تو انشاءاللہ دونوں کو ثواب ملے گا. بھئی آپ نے فقیر کو دیا، آپ کو ثواب. رما کی سنت ہے تو وہ سلسلے چلے آ رہے ہیں. تو حیلہ شرعی کا ثبوت یہاں سے ہے. حوالے کیا لو بھائی تم نے کام میں لگا دو، اس کو بھی ثواب، جن ان کو بھی ثواب. زکوٰۃ کی رقم مردے کے کفن دفن مسجد کی تعمیر میں پر سمجھایا کہ زکوٰۃ کا مال جس جگہ ڈائریکٹ نہیں لگ سکتا، جیسے مدرسے، اگر ان امور پہ خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر دیں اور وہ تعمیر وغیرہ میں صرف کرے، تو اس طرح سب کو ثواب ملے گا. جیسا کہ حدیث پاک میں قبرستان کی تعمیر میں زکوٰۃ میں اصل میں تملیک فقیر ہوتا. فقیر السلام کا ارشاد موجود ہے ایک حدیث میں. تو اب یہاں اگر زکوٰۃ کا مال نہیں لگتا ہے تو کس طرح لگائے؟ تو اس کے لیے حیلہ اختیار کیا جائے. کوئی عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ 70 ہاتھوں سے گزر کے بھی جس کی شرع اجازت دیتی ہو. ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب کا اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسے ہی ثواب. اختیار کرنے کو حیلہ شرعی کہتے ہیں. تو غیر مقلدین اس کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ اس کی کو ہے اور کسی کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی. مثال کے طور پہ آپ فقیر کلیم حنفی رضوی کو بحیثیت ایک عالم دین ہونے کے اپنی زکوٰۃ اور صدقات پیش کرتے ہیں کہ بھئی کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضور پیش کریں، کیونکہ کوئی گلف میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی یورپ میں ہے، کوئی کہاں گوشت پیش کیا گیا. تو کسی نے عرض کی یہ گوشت تو حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا پہ صدقہ ہوا تھا، پوش ایریے میں رہتا ہے، ممبئی وغیرہ میں بھی بڑی بات تھا. تو حضور نے ارشاد سائی غریبوں تک نہیں ہے، تو بھی ہم نے آپ کو دی، آپ ہمارے وکیل، اب آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. اب میں اپنا وکیل کسی کو بناؤں پھر وہ خرچ کرے تو یہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرے گا تو جتنے صدقۃ ولنا ہدیہ، کہ یہ تو اس کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے ہدیہ والے کو ملا. نیکی کی اس کڑی میں شامل ہونے والے ہر ایک کو اتنا ہی ثواب ملے گا. مستحق تھی تو جب دینے والے نے ان کو دیا تو اب یہ مالک بن گئی. اب یہ مالک بن گئی وسیع ہے کہ کسی کے ثواب میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں آئے گی، تو بطور ہدیہ مل رہا ہے.
تو زکوٰۃ کے ہیلے کے لیے یہ حدیث بھی کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی برکت سے دینے والے کی بھی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اگر غرض کے جتنے لوگ شامل ہوتے گئے سب کو ثواب حاصل ہوتا گیا۔ ہیلا کرتے وقت شرعی فقیر کو یہ مت کہیے کہ واپس دے دینا، انہوں نے قبضہ کر لیا، فرض اگر ایسا کہہ بھی دیا تب گیا، وہ صدقہ نہیں رہا۔ یوں ہی کوئی مستحق شخص زکوٰۃ اپنے قبضے میں فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ صدقات و زکوٰۃ اور تحفہ دینے میں اس قسم کے شرطیہ الفاظ فاسد ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ہبہ اور فتن دینا چاہے تو دے سکتا ہے، مسجد وغیرہ کے لیے یا پھر تعمیر قبرستان کے لیے، یا کتب فاسد نہیں ہوتے۔ اب اگر کسی نے فقیر کو مدارس کی تعمیر کے لیے، کسی بھی نیک کام کے لیے، حیلہ شرعی کرنے کے لیے، اب اگر وہ فقیر واپس نہ دے، کہیں کسی شرعی فقیر کو زکوٰۃ کا مالک بنا دیں، کرنے کے لیے شرعی فقیر کو زکوٰۃ دی، وہ رکھ لے، تو اب اس نیک اپنی طرف سے کسی نیک کام میں خرچ کرنے کو دے دے، اسے نیک کاموں کے لیے جبر نہیں کر سکتے، زبردستی نہیں ہے، دینا ہی پڑے گا، کیونکہ اب وہ مالک ہو چکا، اسے اپنے مال پر اختیار ہے۔ تو لہٰذا جب آپ حیلہ شرعی کر رہے ہوں تو فقیر بھی، دونوں کو ثواب ملے گا، فقیر کو دیا آپ کو ثواب، کو اسلام مسائل شرعیہ سے مشورہ دیا تو فقیر نے اس کے حوالے کیا، لو بھائی تم نے کام میں لگا دو، اس کو بھی ثواب، جن ذہن سازی کی جا سکے، جسے آمادہ کیا جا سکے نیک کاموں پر۔ اب ایسے نہ ہو کہ لینے کے بعد پھر مکر ہی گئے، اور اگر مکر گیا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو اس کے لیے کچھ صورت ہے، تو ان کو بھی ثواب۔ زکوٰۃ کی رقم مردے نے بیان کی ہے، وہ آپ کے سامنے میں بیان کر دوں۔ اگر ان امور پہ خرچ کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ فقیر کو مالک کر میں صرف کرے، تو اس طرح جیسا کہ حدیث پاک، اگر 1,00,000 روپے جو زکوٰۃ کے آپ کو دینے ہیں، تو آپ یوں کریں کہ کسی فقیر کو پکڑ لیں، یعنی جو شرعی فقیر ہو، فقیر سے مراد یہ گداگر نہیں ہے جو ایک حدیث بس اڈوں پر اور سگنلز وغیرہ پہ بھیک مانگتے ہیں، ان میں سے تو بہت سے امیر بھی علم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدقہ 70 ہاتھوں سے گزر کے بھی، اس کا بیان میں نے اوپر کے پارٹ 2 یا 3 کے اندر کیا ہے، اس کو وہاں سماعت کر لیں آپ۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے حبیب کا، اگر 100 ہاتھوں میں صدقہ گزرا تو سب کو ویسے ہی ثواب۔ تو بہرحال شرعی فقیر کو پکڑیں آپ کی 1,00,000 روپیت ایک عالم دین ہونے کے، 2 کلو 5 کلو آٹا یا جو یا جو بھی بات اور صدقات پیش کرتے ہیں کہ بھائی چیز دوں گا، تو جب میں تمہیں یہ چیز دوں تو تم پیش کریں، کیونکہ کوئی گلف میں ہے، کوئی آسٹریلیا میں ہے، کوئی امریکہ میں ہے، ابھی ٹھیک ہے 1,00,000 روپیہ اس نے لیا، قبضہ کر لیا، زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اب اسے سمجھائیے کہ میں تمہیں، پوش ایریے میں رہتا ہے، ممبئی وغیرہ میں بھی بڑی کوئی بھی چیز یا کپڑے وغیرہ جو قصائی غریبوں تک نہیں ہے، تو بھی ہم نے آپ کو دی، آپ ہمارے وکیل، اب آپ جہاں قیمت بنتی ہو میں تمہیں یہ دوں گا، اور تم مجھے یہ چیز، اپنا وکیل کسی کو بناؤ، پھر وہ خرچ کرے، تو یہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرے گا تو جتنے، اب 1,00,000 جو آپ نے زکوٰۃ دی وہ ادا ہو گئی، مال اس کے پاس ہے، اب آپ اس کو گیہوں والے کو ملا، نیکی کی اس کڑی میں شامل ہونے والے ہر ایک کو اتنا ہی ثواب ملیں گے کہ یہ گیہوں میں تمہیں 1,00,000 روپے میں دے رہا ہوں، یہ کپڑے میں تمہیں 1,00,000 روپے میں دے رہا ہوں، وسیع ہے کہ کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔